ذروں نے بھی دی تیری رسالت کی گواہی، بول اٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی، ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، ایک ہم ہی نہیں سب ہیں تیرے چاہنے والے، اللہ بھی ہونے بھی فرشتے بھی بشر بھی جانتے ڈالیں گے ہم شربت دیدار کے بدلے، مرنے پہ اگر تم ملتے ہو تو ہم جائیں گے مر بھی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق كلهم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھر کے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی میری اسلامی بھائیوں اور بہنوں، گزشتہ خطبے کے اندر میں حضرات کے سامنے سسر مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، پیکر صدق و صفا، سردار اصحاب مصطفیٰ اور یار بار مصطفیٰ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور منقبت انتہائی اختصار کے نال تساں ذرات گوش گزار کر دیا سی، اور غالباً میں عرض کر چکا کہ کس طرح رب نے جوڑی ملا کے جوڑ بنا کے ابو بکر نو مصطفیٰ کا غلام بنا دیا. پھر دوستی ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق نے کسی بھی مقام، کسی لمحے دے اندر محبوب کے نال کسی وجہ تو ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. جتھے میرا محبوب ہاں کر دیتا سی صدیق اوتھے ہاں بول دیندے سن، جتھے میرا محبوب نہ کر دیتا سی صدیق اوتھے نہ کر دیتا. اور یاریاں کا اصول بھی ایک ہے کہ یا تے محبوب نو اپنے ورگا بنا لیتا جائے، یا پھر اپنے آپ نو محبوب ورگا بنا لیتا جائے. یا بدل دیو یا آپ بدل جائے. لیکن
کہ جنہ دیاں نسبتاں مصطفیٰ دے نال ہوندیاں چلیاں گئیاں، اللہ کے دنے کہ سونیا ہن کہ جنہ راہ جو گزرن گے تانوں دسن تے پوچھن دی ضرورت نہیں پے گی، انہاں دیاں خوشبوواں دسن گیاں کہ اصحاب مصطفیٰ گزر کے جا رہے۔ میں چونکہ ترتیب کے نال شان صدیق اور منقبت سیدنا ابو بکر صدیق تساں حضرات کے سامنے عرض کرنے کی نیت کی تھی، اور آج انشاءاللہ اس مختصر وقت کے اندر میں تانوں اسلام دے پہلے خطیب کا تعارف کرواؤں انشاءاللہ۔ چار صحابہ مسلمان ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن محبوب نو عرض کر لگے، سونیا میرا دل کرتا ہے آج میں الگ اعلان رب دی توحید کا اعلان کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ میں کھڑا ہو کے آج اعلان کر رہا ہوں کافراں نو میں دس دیاں کہ جنہاں نو تسی رب مانتے ہو، رب او نہیں، رب تے او ہے جنوں میں مننا یا میرا مصطفیٰ رب او مشرک شاہ۔ بیریاں بننے لان والے تہاڈے بت نہیں، بیریاں نو توڑ لان والا عرش والا۔ تو سونے مینوں اجازت دیو اج میں بیت اللہ چ کھڑے ہو کے رب دی توحید کا اعلان کروں، اور انہاں دے بتاں تے انہاں دے جھوٹیاں رباں دی میں تردید کروں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں ابو بکر، ہلے وقت نہیں آیا، ہلے اسی تعداد بہت تھوڑے ہیں، خدا نے نال اور ساتھی کوئی سچا نجوڑے تے پھر انشاءاللہ یہ ویل آئے گا اسی علن اعلان خدا دی توحید کا اعلان تے کا بچاؤ۔ ان حضور انکار کر رہے ہیں، صدیق اصرار کر رہا ہے۔ سونے میں اجازت دے آج انہاں نو میں اور ضابطہ تعارف کرواواں جڑا کن کہہ کے عدم نو وجود دے۔ ہن مٹی ہے عام مٹی ہے، اسی انسان مٹی تو کھلونا بنا سکتے ہیں۔ پرانے وقت دے اندر گھوڑا بنتا سی، جانور بنتے سن، پرانے وقت دے کھلونے ہوندے سن، مٹی دے کھلونے، مٹی دے گھوڑے، مٹی دے برتن تے جانور تے چڑیاں۔ انسان مٹی تو برتن بنا سکتا ہے، انسان مٹی تو پلیٹ بنا سکتا ہے، کھلونا بنا سکتا ہے، سب کچھ بنا سکتا ہے، لیکن مٹی نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہے دیتے میں بات ہے، مٹی بنانے بھی رب قادر ہے، تے مٹی نو اصلہ بنانے بھی رب قادر ہے۔ یا جو میرا پتی واسطہ ہے تیرے ابو بکر کہتے سونیا میں اجازت دیو ذرا انہوں میں دساں میں اپنے رب دا تعارف کرواواں۔ اے جو جھوٹے رباں دا تعارف لوکاں نوں کرواندے نے، اج میں اپنے سچے رب دا تعارف کرواں۔ حضور انکار کرتے رہے، حضرت ابو بکر اصرار کرتے رہے۔ حضور نے کیا ابو بکر اسی علیہ تعداد بہت تھوڑے، صدیق کہنے لگے سونے تعداد ماننا میں ساری تھوڑی ہے، لیکن سارے حوصلے چھوٹے ہیں، سارے حوصلے جوان
ساری ہمت جوان ہے، اسی مقابلہ کریں گے نا۔ جس سازش کے تحت بھی آنے گے اسی انہوں کا مقابلہ سونے کریں گے، پریشان نہیں ہونا، تو بس اجازت دے، اجازت دینا ٹاٹا کام ہے، بیت اللہ میں جا کے رب دی تو عید کا اعلان کر دینا ہے۔ جس ویلے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صدیق مانتا نہیں پیا اور اصرار کرتے جا رہا، حضور نے اجازت دے دی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور نے اجازت دے دی۔ چند صحابہ تے ابو بکر تے میرا ماں ٹور پہ بیت اللہ شریف، ایک جلسہ کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کی کرنے جا رہے ہیں؟ جلسہ۔ میں بولا، میں گفتگو کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، میرے سنن واسطے اگر میرا استاد بیٹھا ہوئے، میرے والد بیٹھے ہون، میرے سچر بیٹھنے ہون، میرے پیر و مرشد بیٹھے ہوں، میں بڑے فخر نال تقریر کرتا ہوں، بڑا مان کرتا ہوں کہ جی آج دی میری گفتگو دے اندر میری یہ تقریر میرے سامنے بیٹھ کے میرے استاد سنیے، میرے والد صاحب نے سنیے، میں سلام کرا صدیق تیری اس گفتگو نو تقریر کرن والا ابو بکر ہے تے سنن والا مصطفیٰ۔ شاگرد بھی آیا، استاد بھی آیا۔ خطابت کرن والا بھی بے مثال ہے تے خطابت سکھان والا بھی بے مثال۔ صداقت صدیق تے ختم ہے، اللہ نے کہا صرف صداقت نہیں، سونے صدیق تے خطابت بھی ختم۔ پہلا خطیب اسلام تے آگے بیت اللہ دے اندر تے بلند آواز نال پکار کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جس ویلے قریش مکہ تے سرداران قریش نے دیکھا کہ چند ایک لوگ بیت اللہ وچ کھڑے ہو کے تے ساڈے رباں دی تردید کر رہے ہیں تے اپنے رب دا اعلان کر رہے ہیں، توحید دا اعلان کر رہے ہیں، پہلے تے انہاں روکیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس ویلے حضرت ابو بکر دی آواز مزید بلند ہونا شروع ہوئی، انہاں بے ایماناں تے کافراں نے میرے محبوب دے تے محبوب تے یار تے حملہ کر۔ ہن میں سلام کراں اس خطیب نوں جیڑا بغیر کسی معاوضے تو صرف اور صرف رب دی رضا تے رب دے رسول دی رضا واسطے اج تقریر کرتا ہے۔ کوئی طے نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی اشتہار نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی پمفلٹ نہیں، کوئی کارڈ نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی شامیان میں نہیں، کوئی لائٹا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کون ہے؟ اے جڑا صدیق دے نال کھڑا ہے، انہوں دو جہاناں دا سردار کہندے ہیں تے جڑا تقریر کردا ہے انہوں صحابہ دا سردار۔ شان دے تے مقام دے تے کیا لا الہ الا اللہ۔ صدیق پکار کے کہتے ہیں اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور آج اسی لکھاں لکھاں تے 50,000 مقام کے تے سٹیجاں تے آ کے سیرت مصطفیٰ سناندے ہیں تے لیکن اوس اسلام دے پہلے خطیب وال دیکھ کچھ تے بھی نہیں کیتا، کچھ مکایا بھی نہیں، کوئی معاوضہ بھی نہیں، کوئی مطالبہ بھی نہیں، صرف اور صرف رب دی تے رب دے رسول دی رضا واسطے چند ساتھیاں نوں لے کے بیت اللہ وچ آ کے اعلان توحید
خطیب بھی آگا، سامعین بھی آگا، بے مثال پتھر اس قدر برسائے گئے ابو بکر صدیق کے میرے محبوب تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو کے زمین دے گئے۔ ساتھیوں نے چکیا کر لے۔ علماء کہتے ہیں حضرت ابو بکر دی والدہ شہد کا پیالہ تے دودھ کا پیالہ لے کے نا صدیق دے سرہانے گئی کہ صدیق نو ہوش آئے تے میں دودھ پیش کرا، میں شہد پیش کر پتر نو پلاؤں۔ جس نے حضرت ابو بکر نو ہوش آیا نا تے پہلا جملہ صدیق کی زبان پہ آیا کہ اماں میرے محبوب کا کیا، میرے سونے کا کیا، میرے یاد تے کوئی آنچ تے نہیں آ رہی۔ ماں کہنے لگی پترا وہ دی وجہ تو تیری یہ حالت ہوئی ہے، ہلے بھی نہ لے گئے ہن بھی چھڈ دے۔ میں نے کہا تھا ابو بکر کیا ہے اماں میں سونے کا ہاتھ چھڈن لئی سی پڑھیا تے نہ ہی محبوب نے میرا ہاتھ چھڈن واسطے پڑھیا۔ اسے بچپن جو یاریاں نبھان کا وعدہ کیتی بیٹھے تے اماں کھانا بعد ہوئے گا، پینا بعد ہوئے گا، پہلے مینوں لے کے جا میرے محبوب دے دروازے تے۔ ہن میں تے کدے نہیں پڑھیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سارے واقعہ تو بعد مصطفیٰ نے کیا بھیجا بھی سوڑیا اسلام کا میں پرچار کر کے آیا، مینوں اتنا معاوضہ چاہیے، مینوں اتنا پیسہ چاہیے، مینوں اتنی دولت چاہیے، میں تو کدھر نہیں پڑھ رہا۔ مخلص اگر کسی نے اسلام میں دیکھنا سی تو وہ صحابہ مصطفیٰ ابو بکر تھے۔ خطیب بھی رب نے محبوب نو بے مثال دیتے تے ثنا خان بھی رب نے مصطفیٰ نو بے مثال دا۔ ایک وہ ثنا خان ہے جرا مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے روح مصطفیٰ نو دے کے نعت پڑھتا ہے۔ کوئی عجیب بات ہے ماشاءاللہ نعت پڑھتا، میں تنقید نہیں کرتا، برابر کاروبار پیشہ ایک ایک شہر کا الگ الگ مکایا ہوا پیسہ تے کرایا۔ ایک کون نے جی یہ نبی دے سلامان، ایک کون نے جی یہ شاہ مصطفیٰ ہے، گجرا والے فلانے تو اتنا کرایا، اتنا پیسہ لگایا، فلاں لگے جانے جی سے اتنا پیسہ دیتا جائے گا، اشتہار ساڑھی مرضی کا ہوئے گا، کھانا ساڑھی مرضی کا ہوئے گا، پھر نخرے علیحدہ، فیساں علیحدہ، مطالبات علیحدہ، پھر اس تو بعد اسی اپنے آپ نو شاہ مصطفیٰ تے محب رسول پہ اعلان لیا، شرم نہیں آندی، پھر ذرا ہونا بات دے جنہاں نے پیٹ دے نال پتھر بن کے اصحاب مصطفیٰ نے دین اسلام کا پھیلا لہرا دیتا، تو اپنے آپ نو تو ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے کہتے دین بڑا مشکل ہے، ذرا ہونا یار مل وے، ہونا نبی دے سجنہ مل وے، جنہاں نے کئی دن بھوکیاں رہ
اسی نبی دے نام خانی دے نام دے اسی کاروبار شروع کی تھی بیٹھے بڑے بڑے لوگوں نے کاروبار ایک بہت بڑے سلام خان مصطفیٰ نے انہوں کو ٹائم لین واسطے وقت فون کال کی دیا ہے اگر انہوں نے ماشاءاللہ جی سیکٹری رکھی ہوئی ہے نا فیمیل وہ کال چھوڑ دی کہ جی اگر حضرت کو اپنے جلسے میں بلوانا ہے تو 1,50,000 ان کے اکاؤنٹ میں ابھی جمع کرنا ہے پھر ہماری طرف سے تاریخ کنفرم ہوگی ورنہ ہماری طرف سے جواب اے ناک خان تو ایک ناک خان ہوئے جرا مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ناک پڑھتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سبحان اللہ کہتا ہے ذرا میں اپنی زبان ترجمہ کر دے بلند آواز کہتے ہیں دوبارہ سبحان اللہ کہتے ہیں حسان بن ثابت نعت پڑھتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ زبان اپنے انداز ترجمہ کرنے لگا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کہہ رہا تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا پسند کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بڑی مددگار مولانا نفیس الحسین حسینی بڑی مددگار کر کہتے ہیں کوئی بدلا کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں آج لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی نے نامہ بولو اپنے ورگا کہتے ہیں بدبختہ زبان بند کر لگام دینا اپنی زبان نو غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا تو لوگوں کو سن کے تے عقیدہ بنا لے اچھا جی دیوبندیاں دا عقیدہ ہے معاذ اللہ یہ حضور نے اپنے ورگا کہتے ہیں نہیں میں اپنے ورگا نہیں کہتا میرا عقیدہ میرے اکابر دا عقیدہ کوئی بدلا کیسے سراپا لکھوں کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں کتوں لب کے لئے آمنا دیکھ دیئے دے کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا حلیمہ کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا شیمہ کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا جبریل کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا میکائیل کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا اسرافیل کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا اسرائیل کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا دردائل کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا لومائل کے دیئے دے ورگا میں نہیں تکیا ابو طالب عبد المطلب کے دیئے ایسا پتر ورگا سے پتر نہیں تکیا اللہ نے کیا تُسے تکنا کہ تُسی میں دے ورگا بنائے نہیں میں دے ورگا بنائے نہیں ان پر ایلوی نراز اندر ہو جان کوئی اللہ دیس نراز اندر ہو جان کوئی وہابی نراز اندر ہو جائے تے وہابی نراز اندر ہو جائے میں کسی نو راضی کرن لی گل نہیں کرتا میں راضی کرن گا رب نو تیرا پتہ مصطفیٰ
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کہہ رہا تیرا عقیدہ بھی پختہ دے پکا ہو جائے گا، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ میں جس کو تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اے حسان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے بیان بیٹھا نال پڑھتا ہے، ذرا آج کل والے نال خان میں سن لو، سگریٹ پی لے نباز سٹیج تو کھڑا ہو کے اعلان ہے فلاں مولوی صاحب آ جان، نال پورا ٹائم ہو گیا تے آگے کی کہندا میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے ہوندا میں خاک مدینے دی، بار سگریٹ پی لے کرا، پیسے مکا گیا ہے کھلوتا، مطالبے تے کھانے پک گئے، مطالبے تے اشتہار بن گیا، نخرے علیحدہ نال ملازم علیحدہ تے آگے بھی کہندا میں تلیاں نبی دیاں چمدا جے ہوندا میں خاک مدینے دی، میں کہتا ٹھہر جا کر کیوں مولوی صاحب، میں کہ تیرے گھر وچ کیبل چل دی، تیری اماں نماز نہ پڑھدی، تیری بیوی فیشن کر دی، کیویں ہوندا تو خاک مدینے، ہے کہ نہیں ہے پڑھیا جائے ایمانداری نال دسی، ہے کہ نہیں ہے سب کچھ، فیشن کراں دے اندر نمازاں ساڈے کول کوئی نہیں، میں کہہ تو ٹھپیا ہے، میں کہ جنہاں نے مصطفیٰ دے نال چلنا سی رب نے حبشے تو بلا کے مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا، میں صحابہ دے صدقے جاواں جڑے بن گئے نبی دیاں باواں، میں صحابہ دے صدقے جاواں جڑے بن گئے نبی دیاں باواں، انہاں کیتیاں نے خوب وفاواں، او ہے سن شان مدینے، جنہاں نے مصطفیٰ نال چلنا سی رب نے حبشے تو اٹھایا، سبحان اللہ کہہ دو ذرا، ایک وہ چرواہا بکریاں لے کے جا رہے تھے، میرا محبوب تے ابو بکر جا رہے سن تے میرے محبوب کو بھوک محسوس ہوئی، حضرت ابو بکر کو کیا لگے حضور کے جا ابو بکر اس بندے جا کے کہہ ایک بکری نہ دے دودھ پی لے، سننا ذرا ہے وہ واقعہ سمجھ کے نہ سننا، سبق سننا ہے سبق، حضرت ابو بکر کہہ عبداللہ، حضرت عبداللہ نے جا کے کیا گل سن سجنا، میرا میرا محبوب ہے نا انہوں لگی ہے بھوک، کی ہے بولو بولو ضرور بھوک لگی ہے، کوئی بکری دے تو میں تو چوک سے اپنے محبوب کو پلا رہا ہوں، تو کہنے لگا چرواہا کہنے لگا کہ گل یہ ہے یہ بکریاں میریاں ہیں میرے مالک دی ہیں، تو میں وہ اجازت تو بغیر بکری نہیں دے سکتا، میں مالک کی امانت خیانت نہیں کرنا، سبحان اللہ کہہ دو، ہر ایک کلمہ نہیں پڑھا عبداللہ بن مسعود کی کلمہ نہیں پڑھا، تو حضرت ابو بکر اسی طرح واپس گئے ان کو جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مالک کی امانت خیانت نہیں کرنا، حضور نے مسکرا کے کہا کتنا ایماندار، کتنا ایماندار، اچھا نہیں دیتا، انہوں جا کے کہا کہ میرا محبوب کہتا ہے کہ جس جیڑی بکری دودھ دینے تیار ہے نا وہ تو نہ دے، تو سانو وہ بکری دے جن نے ہلے دودھ دینا شروع ہی نہیں کیتا، تو جسے حضرت ابو بکر پیغام لے کے واپس حضرت عبداللہ کے کول آئے تے آگے کیا سونے گل سن سجنا تو بکری نہ دے جیڑی
بولو 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 او بکری دا تسی کی کرنا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے تھے مینوں بھی نہیں پتا. اچھا قرآن بکری ہے. علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بکری نوں پکڑا تے نال حضرت عبداللہ پیچھے پیچھے ٹر کے گئے. میں دیکھاں کہ بکری نال ہوندا کیا لے کے جا رہے ابو بکر محبوب دے کول آ گئے. ہن ہاتھ ہوے محبوب دا سبحان اللہ بولو ذرا بلند آواز سے کہہ دو ہاتھ ہوے محبوب دا تے پھر برکت نہ آوے. ہاتھ ہوے محبوب دا دو بندے جو گا تو 70 پی کے ٹوٹا پیالہ ہے نا آگے ایسے دروازے دستک کسی نے پوچھا کہ گھر کچھ کھان نہیں ہے. میں سارا واقعہ ہے صرف اشارہ دے کے جا رہے ہیں. تیسرا پیغام ہے یا رسول اللہ کھان دے کچھ نہیں البتہ ہدیے دے طور تے دودھ دے کہ پیالہ موجود ہے کبو تے میں پیش کر دیں. فرمایا ہاں ہے وہ پیالہ مصطفیٰ دے ہاتھاں دے آ گیا. جس ویلے محبوب دے ہاتھاں جایا تے میرے محبوب نے کیا بول رہا ہے جا بول رہا ذرا اصحاب صفہ نو بلا کے لے. سبحان اللہ. تے کتنے سن اصحاب صفہ 50 کتنے 50 بعض روایات میں 70 آتا ہے بعض روایات میں 50. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نا خیال کیتا کہ پیالہ دیکھ کے میں بھی اللہ حضور بھی دے گل ہوتا لیکن حکم سی نبی کا. حضرت ابو ہریرہ نے اصحاب صفہ نے لے گیا لائنہ لگی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی اسی لائن وچ بیٹھ گیا جب پیالہ ٹوٹتا ٹوٹتا میرے تک آ گیا تے دو گھٹ لگ جان گے. اللہ اکبر. تے جے کھڑا رہے حضور نے کہنا تقسیم کر تے تقسیم کرن والے نو بچدا نہیں وہ نہیں سی بچدا. ہن جدید ہو رہے ہن جو کچھ بچ رہا ہے تقسیم کرن والا نہیں بچدا. تے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں لائن وچ بیٹھ گیا تے میں کھڑا رہا حضور نے کہنا تقسیم کر. حضرت کو بیٹھ گئے حضور نے جس سے نظر دوہرائی تو کہنے لگے ابو ہریرہ کتے جی یا رسول اللہ میں حاضر فرمایا تم دے ہوئے اے پیالہ پکڑ تے لے پلانا شروع. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پیالہ پکڑیا میں پلانا شروع کیتا. ایک نو پلایا حضرت ابو ہریرہ کہتے میری اکھیاں بند سن. دوسرے نو پلایا تیسرے نو پلایا. کہتے میرے خیال آیا کہ ہم تے حکم تے آ گیا ہوں پر حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں سی کہ ہاتھ مصطفیٰ دا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں جس ویلے میں چوتھے بندے دے جا کے نگاہ کھولی نا اکھاں کھولی میں نے دیکھیا تے پیالے تے دودھ وگدا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں دودھ وگنا شروع ہویا تے ابو ہریرہ دا ایمان وگنا شروع. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارا پیتا 70 پی کے ٹر گئے تے حضور نے مسکرا کے کہا لے ابو ہریرہ ہن تو رہ گیا یا میں رہ گیا. ضرور ہے کہ یا رسول اللہ سے پہلے فرمایا نہیں بیٹھ کے بھی. سبحان اللہ. ضرور ہے کہ میں پیتا پیالہ رکھ کے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی کہ میں پھر پیتا پھر پیالہ رکھ کے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی. چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی. میں مسکرا کے کہ یا رسول اللہ ہن تے میں ناک دے اندر خون دی جگہ ہوتا آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے مسکرا کے فرمایا لے پیالہ میں پکڑا دے. ابو ہریرہ نے کوئی پیالہ مصطفیٰ دے ہاتھاں دے رکھ دیا. مصطفیٰ نے بھی یہ پیالہ ختم کر جیڑی برکت مصطفیٰ دے ہاتھاں تو شروع ہوئی سی اپنے مصطفیٰ دے ہاتھاں شروع. آج وہ ہاتھ عبداللہ دی بکری تے آن لگا ہے. یاد ہے میرے اللہ تے ہاتھ پھیرے ہیں مصطفیٰ تے بکری دودھ دینے تیار ہو گئی. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر بھی پیتا حضور بھی پیتا. جس ویلے پیالہ آیا نا عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ کہنے لگے سونیا پیالہ ذرا نیچے رکھو پہلے کلمہ پڑھو. سبحان اللہ. عبداللہ بن مسعود ہر کلمہ نہیں پڑھا. کوئی پتہ نہیں اذان کی ہے نماز کی ہے قرآن کی ہے تلاوت کی ہے روزہ کی ہے حج کی ہے نماز کی ہے کلمہ نہیں پڑھا. مصطفیٰ جانتا نہیں قرآن جانتا نہیں اسلام جانتا نہیں لیکن کلمہ پڑھن تو
دین نہ دونوں جیرا قرآن کے اندر مقام اصحاب مصطفیٰ کا رب نے لکھ چھڑے اس سر چ مٹی پا لینا ایک آنا شروع کر دے جو مرضی کر لے صدیق اسی مقام پہ رہے لکھ لو کالو پہ لگا چلو صدیق کے پیچھے جو میں کہتا صدیق کے مصطفیٰ کی جوڑی زمین تے نہیں بنی رب نے عرشہ پہ بنائی ایمی ہر جگہ نال ہے بدر چنال ہے احد چنال ہے خندق چنال ہے حنین چنال ہے خیبر چنال ہے حضرت روضے وچ بھی نال اللہ تعالی لے جائے مدینے یا جڑے ہولی بول رہے ہیں یا اللہ انہاں پیدل لے جائے تے جڑا اچھی بولنا انہاں ہوائی جہاز پہ لے جائے تو اسی کہہ رہے ہو اللہ تعالی لے جائے مدینے تو ذرا جا کے مدینے دے پٹواری کو پوچھنا مسجد نبوی اس فرد کی دے نام ہے مسجد نبوی دی جڑی فرد ہے اس فرد کے اندر نام کی ہے ابو بکر سبحان اللہ جسے جا خریدتا ہے فیصلہ کیتا دو یتیم بچیاں کی جگہ سے انہوں نے اعلان کیا اسی مسجد نو دیتے ہیں تو دونوں نے فرمایا نہیں کسی قیمت کرو مجھے پتا سی نا رب نے کیا سمایا ایویں نہیں قیمت دے 1400 سال بعد کوئی ایسے اعلان نہیں کیا جنہوں نے کہا اچھا اچھا مسجد نبوی ہوئے جڑی یتیمہ کی جگہ پہ بنائی تھی اللہ گیا انہوں خرید لگا اس لیے خریدا تھا پیسہ ہے میرے محبوب نے کہا میں کیا ابو بکر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں صدیق نے پیسے کٹ کے مصطفیٰ کے سامنے رکھے سبحان اللہ آج بھی ہو جگہ مصطفیٰ صدیق کے نام تے بے ایمان جو اس فرد جو صدیق کا نام نہیں کر سکے روزے جو صدیق نو کی میں کر اللہ نے ویسی نظر پہلے لگا تین دن جو تین راتاں جو صدیق نے غار وچ پہرا دیتا ہے طے کر لیا مصطفیٰ نے صدیق اتنے پہرا تیرا ہوگا روزے وچ پہرا میرا اتنے میرا دشمن تو نے نہیں آتے نا اوتھے تیرا دشمن میں نہیں ہاں تو ہن بیٹھ لو جڑے جاندے اللہ چاہے تے بار بار بھی بلاتا ہے دیکھو اللہ کے جڑے فرشتے ہیں 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ شام مصطفیٰ دے روزے اقدس تے سلام پڑھن تے حاضری دینا سبحان اللہ تے جیڑا ایک دفعہ آ گیا قیامت تک وہ باری نہیں آنی سبحان اللہ بولو بولو ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں جیڑا ایک دفعہ ہو کے ٹر گیا انہیں دوبارہ تے اے اعزاز رب نے اپنے محبوب دے انہاں امتیاں نوں دے سبحان اللہ اللہ کہنا ایک بار نہیں بار بار چلو دل کرتے مانگ تے میں تینوں بلاواں سبحان اللہ تو دعا کرو رب سانوں لے لے اگر سبحان اللہ کہتے میں تہاڈا ذرا چکر لوائی نا آواز سب بنا دے اے میری بلند آواز دے ایک بار بلاواں سرکار دے بوئے تے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہن ہولی بول رہے نے شیخ رشید دے بوئے تے یا اللہ جو اچھی بولے نے مصطفیٰ دے دروازے تے ایک بار بلاواں سرکار دے بوئے تے پھر جان نکل جائے غم خار دے بوئے تے پھر جان نکل جائے غم خار دے بوئے تے اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسا کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے کوئی اچھا نہ دم مارے
صحابہ اس بات ہیں تم نے لگا پتر نے رب نے کہا ربا ذرا میں زبان دے تو میں نا صحابہ دی جماعت سابقات نو دساں جواب دے لما نے کتا بول کے کیا لگا میں کتا ضرور میں کتا ضرور پڑھنا ہوں کتیاں چنی جیسے صحابہ نو میں انہاں کتیاں چنی جیسے صحابہ نو میں تو صحابہ کی حفاظت کروں حضرت سفینہ گئے نا افریقہ کے جنگلوں کے اندر تو سامنے آیا شیر کہڑا شیر سمجھ لینا جنگل کا بادشاہ شیر آیا نا سامنے تو انہیں منہ اڑیا تو سفینہ نے کہا ہے تو جنگل کا بادشاہ ہے تو میں اس محمد کا غلام ہے جرا تو جہانہ کا بادشاہ روایت اندر اندر کہ شیر نے گردن چکائی جو آپ کے سفینہ کے قدمہ جو بہ گئے تو کہہ لگا سفینہ جس محمد کا تو غلام ہے اسی محمد کا میں غلام ہوں آج رہا ہوں میں تینوں جنگل کے دروازے تک چھٹ گیا ہوں باہر تک چھٹ گیا ہوں جنگل کا راز کروا دے ہوں کیوں کہ میں تے شیر ہوں میں نے تو پتہ ہے کہ نبی یارہ کا مقام کی ہے پر جنگل کے کتیاں نہیں پتا کہ مصطفیٰ کا یارہ کا کی مقام یا جو یا کیوں میرا رحمتی بات نال نال میرا جملہ یاد ہے نا ابو بکر ہر مقام تے مصطفیٰ کا سفر ہوئے حضر ہوئے رات ہوئے دوپہر ہوئے شامی ہوئے مصطفیٰ کے نام ادھر میرے محبوب نے کہا شام والا میری کہتے میرے صدیق نو جنت وچ ایک ہی درجے وچ رکھ دے کتنے رکھی ایک ہی درجے وچ جس ویلے معراج والے رات حضور نو دکھائے گئے نا سونیا آج تیرا محل ہے اے عمر کا محل ہے اے عثمان کا محل ہے اے علی مرتضی آج قرآن صحابہ تیرے امتیوں کا محل ہے حضور کہنے لگے ربا تے صدیق دا بڑا بڑا سبحان اللہ صدیق دا محل لیکن سونا تو آپ ہی نے کیا کہ انہوں میرے نال رکھی ان جتنے تو رہے گا اتنے صدیق رہے دنیا میں مصطفیٰ دے نال صدیق بھی ہے تے صدیقہ بھی ہے کہ کل نو قیامت والے دن جنت کے اندر صدیق ہوئے گا نال صدیقہ ہوئے کیونکہ رب نے کیا سونا جنت وچ بھی عائشہ تیری بیوی ہوئے گی سبحان اللہ کہہ دو محبوبہ جنت وچ عائشہ تیری بیوی ہوئے گی جنت وچ ربا ہونا اللہ کہتے ہیں عائشہ دیاں باندیاں ہوں گی ذرا جی بھی تانوں کہہ کے بیٹھے کہ میں چاہتی ہوں میں جنت سے اٹھاڑی بیوی ہوں جیسے کہ ایک دن جان چھٹ مگر لو تم نے کہتے جہنم پر بیٹھی ہے تو میری جنت بھی جہنم پر آنی ہے کبھی اللہ ساٹھی کہ میں جنت بھی اٹھاڑی کار رہنا چاہتی ہوں اسی ادھر تھے رہنا دوبر کرتے ہیں لیکن مقام ہے سیدہ عائشہ سبحان اللہ حضور ہڈی چوس کے رکھتے سن تے عائشہ اٹھا کے چوس سبحان اللہ اگر عائشہ چوس کے ہڈی رکھ دیں سی مصطفیٰ اٹھا کے چوس یہ مقام نہیں دیکھیے یہ عظمت نہیں دیکھیے جس جگہ پر اس عائشہ پیالے نے منہ لگا کے پانی پی لیے میرا محبوب اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پی تے محبت ہندے بھی کی میرا رب نے تین رات تصویر دکھائی سی مصطفیٰ عائشہ کہ سونے تیری ہونے والی روٹی ہے پسند کر لیا ایمانداری نہ دسو اگر رب میرے محبوب کو حکم دیتا سونے تو عائشہ نے شادی کرنی تو رب انکار کر دینا محبوب نے انکار کر دینا نہیں سی انکار کر لیکن رب نے کہا سونا تو پسند کر اگر تو نہ پسند کی تو میرا حکم مان کے تو شادی کر لے گا 1400 سال تو بعد آنے والے ہیں انہاں کافر کہنا ہے کہ عائشہ مصطفیٰ کو پسند نہیں سی ادھر خدا کا حکم سی مصطفیٰ مننا پہ گیا اللہ کہتا سونا تو پسند کر تاکہ دنیا میں پتہ چل جائے عائشہ خدا دی بھی پسند ہے تے مصطفیٰ بھی پسند
تو سونیا صدیق آگا جہاں تیرے نال ٹوریا ہے پہلا یار پہلا جانسا پہلا وفادار ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید 1,25,000 صحابہ سونے نہ جو کوئی بھی پوچھا نہیں لے ہو گئے ہو انہاں جو کوئی بھی مارا نہیں بدر چ بلائے گا نال جان سبحان اللہ کہہ رہے اور دے زخمی بھی پہ ہوں گے نا تے جے تو آواز دے گا سونے زخمی حالت دے اندر اٹھے تیرے نال جان تے انہاں مارے والے نوں دس دے انہاں دیاں نمازاں انہاں دے کام نہیں آندیاں انہاں دی اصحاب مصطفی نال محبت انہاں دے کام آئے میری اگلی گفتگو کا خلاصہ تے نچوڑ کارے والے دل وچ بسا کے رکھنا تے اگے جا کے دو بندیاں نوں ہور دس تے چھڈی کہ ساڈیاں نمازاں ساڈیاں عبادتاں ساڈے رکوع ساڈے سجدے اس قابل نہیں کہ سانوں جنت تک لے جا اگر بھی ساڈے کول چیز ہے جنت وچ جان نہیں وہ محبت مصطفیٰ یا محبت اصحاب مصطفیٰ محبت اہل بیت مصطفیٰ سبحان اللہ کہہ دو میں نے کدھر گل کرنے پر جا نالشت ضروری پیش کر